کبھی بھی شاہی خزانے سے 1 روپیہ بھی کیا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لیا. محنت کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, قرآن شریف لکھتے تھے, اور بھی کئی ساری مزدوریاں کرتے تھے, اس سے اپنا کیا ہے پیٹ پالتے تھے, اپنے بچوں کو پالتے تھے, لیکن شاہی خزانے سے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 روپیہ نہیں لیا, اور 49 سال تک ہندوستان پہ حکومت کری. اور ہندوستان جو وسیع ہوا تھا, جس کو یہ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں, افغانستان اور ادھر بنگلہ دیش اور ادھر پورا یہ سارا خطہ, اس سارے خطے میں سب سے زیادہ ہندوستان کی سرحدیں جو وسیع کری ہیں اور پھیلائی ہیں وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کری ہیں. اکھنڈ بھارت ان کے دور میں بنا تھا. کس کے دور میں؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. 1707 عیسوی میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو مغلیہ حکومت کا شیرازہ بکھرنے لگا, مغلیہ حکومت کمزور پڑنے لگی, کیونکہ ان کے جو جانشین تھے, ان کے جو بیٹے تھے, وہ آپس میں لڑنے لگے, آپس میں عہدے کے لیے اور بادشاہت کے لیے لڑنے لگے. اور جو کہتا ہے نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, جب گھر میں ہی فساد ہوگا تو باہر کے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو اب ادھر انگریز کیا ہیں, تجارت میں انوالو تھے, اور دھیرے دھیرے کیا ہیں, انہوں نے دیکھا مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی ہے. ادھر کیا مرہٹوں نے سر ابھار لیا, مرہٹوں نے آزادی کا اعلان کر دیا کہ جی ہم بالکل ہندوستان سے الگ ہیں, ہمارا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں, اپنی الگ ریاست بنا لی. ادھر کیا ہے, نواب حیدرآباد تھا, اس نے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا. ادھر کیا ہے, بنگال کے جو نواب تھے علی وردی خان, انگریزوں نے اس کی طرف رخ کیا, اس نے بادشاہ سے مدد مانگی. بادشاہ تو خود کمزور ہو چکا تھا, نہ بادشاہ کی توجہ ہندوستان پر تھی, تو مغل بادشاہ نے اس کی مدد نہیں کری. تو علی وردی خان نے بھی کیا ہے الگ ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنی خود مختار ریاست قائم کر لی. اب انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں بندرباٹ شروع ہو چکی ہے, مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا ہے. دوبارہ انہوں نے کیا کیا, پھر کیا ہے سیاست میں توجہ دینی شروع کری, اور وہ تمام علاقے ساؤتھ انڈیا کے ترچنا پلی اور پانڈیچری اور مدراس, ان تمام علاقوں پر حملہ کر کے اور کیا ہے انگریزوں نے قبضہ کر لیا. حیدرآباد کا جو نواب تھا مظفر جنگ, اس نے کیا ہے انگریزوں سے صلح کر لی, اور انگریزوں کے ماتحت آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ میری حکومت پر حملہ نہ کریں, مجھے رہنے دیں, میں آپ کو ٹیکس دوں گا, میں آپ کو ٹیکس دوں گا, آپ میری حکومت کو باقی رہنے دیں. اب پورے ساؤتھ انڈیا پر قبضہ ہو چکا تھا. 2 ریاستیں اس وقت بہت مضبوط تھیں, ایک بنگال کی ریاست, ایک ادھر میسور کی ریاست, جس میں کیا ہے حیدر علی ٹیپو سلطان کے جو والد تھے وہ حکمراں تھے. یہ مضبوط ریاستیں تھیں, انگریزوں کی نظریں ان پہ ٹکی ہوئی تھیں, کسی طریقے سے ہمارا قبضہ ان ریاستوں پر ہو جائے, کسی طریقے سے ہمارا قبضہ ان ریاستوں پر ہو جائے تو ہم کیا ہے ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان 2 ریاستوں پر قبضہ کیے بغیر ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا تھا. ادھر کیا ہے علی وردی خان تھے, اور ادھر کیا تھے حیدر علی تھے. پھر علی وردی خان کے انتقال کے بعد 1756 عیسوی میں ان کا جو نواسہ تھا, جس کو تاریخ کی دنیا میں نواب سراج الدولہ کہتے ہیں, اور ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلی جو آواز بلند کی ہے, مجاہدین آزادی میں سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ کس کا آتا ہے, نواب سراج الدولہ کا آتا ہے. تاریخ کو بالکل مٹایا گیا ہے, تاریخ کو بالکل چھپایا گیا ہے. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 57 سے نہیں شروع ہوتی ہے, ہندوستان کی آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے سن 1757 سے, جب نواب سراج الدولہ باقاعدہ طریقے سے انگریزوں کے خلاف میدان میں کودے, اور انہوں نے کہا کہ اس ملک سے انگریزوں کو بھگا کر ہی دم لوں گا. کیونکہ ان کے جو نانا تھے علی وردی خان, انہوں نے جاتے جاتے اور مرنے سے پہلے اپنے نواسے کو خبردار کر دیا تھا, اے میرے بیٹے, یہ جو انگریز قوم ہے ان سے ہوشیار رہنا, اور ان سے بچ کر رہنا, اور ان کو جب تک ہندوستان سے نکال نہ دینا اس وقت تک خاموش مت بیٹھنا, کیونکہ جب تک یہ ہندوستان میں موجود رہیں گے اس وقت تک ہندوستانی نظام کو درہم برہم کرتے رہیں گے اور ہندوستان کے نظام میں خلل ڈالتے رہیں گے. تو نواب سراج الدولہ نے اپنے نانا کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے انگریزوں پر حملہ کیا, اور انگریزوں کو ناکامیابی جھیلنی پڑی. لیکن نواب سراج الدولہ کی فوجوں میں کچھ غدار, کچھ نمک حرام قسم کے لوگ موجود تھے, جنہوں نے نواب سراج الدولہ سے غداری کی, اور نواب سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور آخرکار ہندوستان کی آزادی کا یہ ہیرو, ہندوستان کی آزادی کی شروعات کرنے والا, ہندوستان کی آزادی کی تحریک کی بنیاد رکھنے والا یہ شخص نواب سراج الدولہ انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو گیا, اور انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا, اور اپنی قوم کو, اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ نصیحت کر گیا کہ اے لوگوں, باطل کے سامنے سر جھکانا نہیں, سر کٹوا لینا, یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. تو دیکھیے آزادی کی تاریخ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے, آج میں یہاں تک پہنچا ہوں.
نواب سراج الدولہ نے کس طریقے سے انگریزوں کا مقابلہ کیا، کس طریقے سے انگریزوں نے اس کے ساتھ سازشیں رچیں، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، تاکہ ہماری قوم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ معلوم ہو۔ اور آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے ہر بچے کو ہندوستان کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے مغلوں کیا ہے، اس ملک میں مسلمانوں کی جو حکومت رہی ہے وہ کتنے دن رہی ہے، کیسے رہی ہے، کس طریقے سے حکومت کری ہے، اس کے بعد اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کی کیا قربانیاں رہی ہیں، یہ تمام تاریخ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، یہیں پر ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن اس 1000 سال میں یاد رکھنا، اس 1000 سال میں ایک بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا ہے۔ کتنا؟ ایک بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ 1000 سال حکومت کری مسلمانوں نے اور ایک بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا۔ اور ہندوستان کو آزاد ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 47 سے لے کر اب تک کتنے سال ہو گئے؟ کتنے؟ 75-76 سال ہو گئے۔ 67,000 کتنے؟ 67,000 ہندو مسلم فساد ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ 67,000۔ تو دیکھیے مسلمانوں نے کیسے حکومت کری اور آپ کیسے حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے دین کی تاریخ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔